अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर एक गांव है तलहाड़। यहाँ पे परसों शाम एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के 6 नौजवान इस जगह पर पिकनिक के लिए आते हैं। ये आपको मेरे पीछे एक चश्मा नजर आ रहा है जो कि KPK से आता है और आगे ये खानपुर डैम में जाता है। अभी आपको इसका पानी इंतहाई साफ शफाफ नजर आ रहा होगा। लोग इसका पानी जो है वो पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है, मानसून का सीजन आता है, इस नाले में इंतहाई शदीद तुगयानी आ जाती है। परसों शाम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 6 नौजवान यहाँ पर, ये जो आपको मेरे पीछे स्पॉट नजर आ रहा है, यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं और अचानक जो है वो मार्गला हिल्स पर तेज बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। वो नौजवान अभी इस नाले को क्रॉस ही कर रहे होते हैं कि पानी का एक तेज रेला आता है जिसमें वो 6 के 6 नौजवान फंस जाते हैं। उनमें 6 में से जो 2 नौजवान होते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है, वो यहाँ से निकल के वो जो आपको सामने इलाका नजर आ रहा है उस पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो सामने आपको कटा हुआ दरख्त नजर आ रहा है, यहाँ पर 4 नौजवान जो हैं वो फंस जाते हैं। अब वो 4 नौजवान जो है वो सैलाबी रेले को बर्दाश्त कर रहे हैं। इतनी देर में ये जो आपको मंजर नजर आ रही है, आपको अगर मेरा कैमरामैन पीछे दिखा दे, यहां से जो पानी आ रहा है वो जो है उन 6 लोगों को हिट करता है। अब पानी बहुत तेजी के साथ, अभी भी आप देख सकते हैं पानी की जो रफ्तार है वो इंतहाई तेज है। हालांकि ये पानी बहुत साफ है लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो इंतहाई तेज है। ये जो सामने आपको मंजर नजर आ रहा है, अगर आपको मेरे अकब में नजर आ रहा हो, वहां पे जो कटे हुए दरख्त हैं, उन कटे हुए दरख्तों की वो 4 नौजवान जो हैं वो आड़ लेते हैं। उसके बाद इसी तलहाड़ गांव का एक हीरो जो है वो सामने आता है। उन 4 में से 3 नौजवानों को बचाकर उन पहाड़ों के रास्ते से, ये आपको जो पहाड़ नजर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है उन 4 में से 3 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद, तो एक नौजवान उस दरख्त की आड़ लेके वहां पे खड़ा होता है। इतनी देर में पीछे से जो सैलाबी पानी है, जो बारिश का पानी मार्गला हिल्स में जमा हुआ और इंतहाई तेजी के साथ इस चश्मे में आया, वो जो है उस नौजवान को बहा कर ले जाता है। और आज यानी कि तकरीबन 24 से 30 घंटों के बाद उस बदकिस्मत नौजवान की, जिसका ताल्लुक खन्ना पुल से है, उसकी आज लाश जो है वो खानपुर डैम से मिलती है। और ये जो हीरो है वो तलहाड़ गांव से ताल्लुक रखता है। 3 लोगों को उसने रेस्क्यू किया और फिर लगातार 30 घंटे उसने, रिजवान जो नाम है उस शख्स का, उसने उस नौजवान जो कि डूब गया था इस मकाम से, उसकी तलाश जारी रखी। और फिर बिलाखिर 30 घंटों के बाद उसने ये सारा इलाका चप्पा चप्पा छान मारा और बिलाखिर उसकी जो लाश है वो खानपुर डैम से मिलती है। आपको हम उस हीरो से भी मिलवाते हैं। मेरा कैमरामैन आपको जरा सारे लाइव मनाजर भी दिखा रहा है। ये नाज़रीन, ये वो अफसोसनाक जो है वो इलाका है जहां पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जहां पर 6 नौजवान आते हैं और यहाँ पे पिकनिक मना रहे होते हैं और उसके बाद अचानक जो है वो सैलाबी रेला आता है और सैलाबी रेला उन 6 नौजवानों को यहाँ पे घेर लेता है, जिसमें से बड़ी मुश्किल से जो 4 लोग हैं वो बच पाते हैं। बाद में जो ये रिजवान नामी नौजवान है, ये चंद लोगों को रेस्क्यू करता है। एक जो नौजवान है वो यहाँ पे फंसता है और जिसके बाद हालत क्या होती है कि 30 घंटों की तलाश के बाद उस नौजवान को बड़ी मुश्किल से जो है वो उसकी जो डेड बॉडी है वो खानपुर डैम से जो है वो मिलती है। ये जो आपको सामने जो बिल्कुल पहाड़ के एज के साथ दरख्त जो कटे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे वो नौजवान जो है वो काफी देर जो है वो अटका रहा और उसके बाद जो है वो पानी ने उसको बहा लिया और वो नौजवान उस जगह से बह के आगे जाता है। और बताया ये जा रहा है कि उस नौजवान को जब पानी लगा तो उसके फेस पे लगा और वो पीछे गिर गया। अभी मेरे साथ वो हीरो मौजूद है, नाम है जनाब आला रिजवान और ताल्लुक है इसी तलहाड़ गांव से। इस नौजवान ने इस चश्मे से जब तुगयानी आती है तो 3 लोगों को रेस्क्यू किया, 3 नौजवानों की जिंदगियां बचाई और फिर 30 घंटे लगातार तलाश के बाद उस नौजवान जो कि इस पानी में डूब गया था, ताल्लुक खन्नापुर से है, उसकी डेड बॉडी को खानपुर डैम से ढूंढा। ये सारा वाकया कैसे पेश आया, रिजवान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आजाद डिजिटल की तरफ से और वो जो लोग आपको भी देख रहे हैं उनकी जानिब से आपको सैल्यूट कि आपने 3 जिंदगियां बचाई हैं। माशाल्लाह, एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत बचाने के मुतरादिफ है। ये बताएं क्या वाकया पेश आया, वो नौजवान कहाँ से थे, किस तरफ आ रहे थे और कैसे वो डूब गए? सर वो सामने से आए हैं रोड से, वो सामने प्लाट पूरा गिरा हुआ है, आप जरा सामने चेक करें ना, वो वहां तक पानी आ गया। ठीक है। और उसकी वजह से मैं भी उधर ही था ऊपर, ठीक है। लेकिन मैंने उनको बच्चों को देखा है, मैंने कहा ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, मैंने उधर से फिर दौड़ लगा ली।
ٹھیک ہے भागता हुआ आया हूँ और उधर मैं पहले फंस गया हूँ, ٹھیک ہے इधर तक मेरे पानी चला गया। صحیح ہے मैंने कोशिश किया, फिर उधर से मैं ऊपर गया हूँ, उनको ये सामने से निकाला है, इधर से ही मैं उनको ऊपर लेके गया हूँ, ٹھیک ہے 3 लड़कों को। صحیح ہے और वो लड़का जो है एक वो मजबूती से उसने पकड़ा हुआ था दरख्त को, लेकिन उसके یہ درخت سامنے مجھے نظر آ رہا ہے، کیا یہی وہ درخت ہے جس سے اس کو پکڑا ہوا تھا؟ جی جی یہی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوا؟ اس کے جب پانی تھوڑا سا بہاؤ بڑھا ہے نا، وہ جو ہے منہ پہ اس کے لگا، وہ اسی طرح پیچھے گیا ہے، اس طرح ہاتھ مار رہا تھا، تھوڑی دیر تک مجھے نظر آیا ہے، پھر ایک دم اس نے یوں ہی الٹا ہوا ہے، صحیح ہے اور نیچے اتنے بڑے پتھر ہیں، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ اس کا سر تو وہیں پھاٹ گیا ہوگا۔ کتنی سی عمر ہوگی اس کی؟ اس کی 18 سال عمر ہے۔ اچھا یہ بتائیں، اس کے بعد تقریباً 25 سے 30 گھنٹے گزر گئے، اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، یہ ریسکیو کا عمل کیسے جاری رہا؟ کہاں کہاں آپ نے ڈھونڈا؟ کتنے لوگ تھے؟ پھر آخر وہ ملا کہاں سے؟ یہ سر خانپور ڈیم سے ملا ہے، جا کے خانپور ڈیم سے تھوڑا سا پیچھے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو کہاں کہاں پہ تلاش کیا تھا؟ یہ تلاڑ کے اینڈ کونے تک، جدھر تک اسلام آباد لگتا ہے نا، اس سے نیچے تک بھی گئے ہیں۔ اچھا مجھے اس پورا گاؤں ڈھونڈ رہا تھا اچھا جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس چشمے کا کیا نام ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہاں سے آتا ہے اور اس کا پانی کہاں پہ جاتا ہے؟ یہ سر آگے 3 گاؤں ہے کہ پی کے سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے مین جگہ کوٹلا نام ہے، وہاں سے اوپر نہیں ہے، صحیح ہے تو یہ چشموں کا پانی بڑھ کے تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ پانی جاتا کہاں پہ آپ؟ یہ آگے خانپور ڈیم جا رہا ہے۔ اچھا رضوان مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس علاقے کے ہیں اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کیا، اب تک کوئی تعداد یاد ہے کتنے لوگوں کو بچا چکے ہیں؟ نہیں سر، وہ تو نہاتے ہوئے ڈوب جاتے تھے، کیونکہ وہ نہا نہیں سکتے، اور پھر باہر کے بندے کا نہانا مشکل ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی بھی اس کا جو پانی ہے وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کر رہا ہے، مجھے کھینچ، اتنا صاف شفاف خوبصورت پانی ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کا دل بھی کرتا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ جس سے بندہ جو ہے وہ انجوائے تو کرے لیکن ڈوبے نہ؟ سر ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ ریلا آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، صحیح ہے ابھی بھی دیکھیں پیچھے بارش ہو رہی ہے اور ابھی بھی ریلا آئے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا عام دنوں میں یعنی کہ مونسون کے علاوہ کیا اس میں اتنا ہی پانی رہتا ہے یا طغیانی کبھی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ 2 مہینے کے لیے یہ پانی اتنا ہوتا ہے، بقایا پھر کم ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کم ہو جی جاتا جی ہے؟ کم۔ کس سیزن میں سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے یہ اور لوگ کب آتے ہیں سب سے زیادہ؟ یہ 2 مہینوں سے پہلے، صحیح ہے یہ 2 مہینے جو ہے نا یہ برسات کے ہی ہیں، جس میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو ناظرین، آپ کی ملاقات ہم نے ایک ہیرو سے کروائی، یہ آپ کو ندی نظر آ رہی ہے، یہ کے پی کے سے آ رہی ہے اور صاف شفاف اس کا جو ہے وہ جناب اعلیٰ پانی ہے، لیکن یہ صاف شفاف پانی جو ہے وہ تقریباً ان 2 دنوں میں ایک نوجوان کی جان لے چکا ہے، 6 لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں تھیں، لیکن رضوان نامی نوجوان نے جو ہے وہ ان لوگوں کو ریسکیو کیا، 3 نوجوان جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، ایک نوجوان جو ہے وہ سیلابی پانی میں بہہ گیا، اور پھر وہ بدقسمتی ایسی کہ وہ نوجوان جا کے ملتا ہے خانپور ڈیم سے، اور اسی رضوان نے جو کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس کو دیکھا، اس نے اس کی لاش کو جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے خانپور ڈیم سے، اور ابھی بھی آپ اس ندی کا بہاؤ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ شدید ہے کہ یہاں پہ، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ یہ پانی لگتا نہیں ہے ایسے کہ مطلب یہ کسی کی جان لے سکتا ہے، اتنا صاف شفاف پانی آپ جیسے ندیوں میں دیکھتے ہو، یہ آپ جو آپ علاقوں میں چشمے آتے ہیں وہاں پہ یہ پانی ہوتا ہے، لیکن یہ پانی اس قدر قاتل ہے کہ کبھی بھی اس پانی میں طغیانی آ سکتی ہے اور جو پانی ہے وہ اس کو کھینچ کے لے جا سکتا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے یہ پیچھے نظر دیکھا، آپ کو منظر نظر آ رہا ہے، اور جیسے کہ آپ کو رضوان نے بتایا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے 6 نوجوان پھنسے، 4 لوگ جو ہیں وہ تقریباً 5 لوگ جو ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا، ایک نوجوان جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ میرے ساتھ میرے کولیگ موجود ہیں، انہوں نے پہلے بھی یہ ساری صورتحال دیکھی، وہ آئے وٹنس بھی ہیں، انہوں نے سارے علاقے کی طغیانی دیکھی ہے۔ تو یہ بتائیں حسان، کیا صورتحال رہی، کیا معاملہ پیش آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس ٹائم 5 بجے کے قریب کل شام ادھر پہنچا تو یہ رضوان بھائی ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی فرسٹ ٹائم، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو 5-6 لڑکے ہیں وہ بیسیکلی یہاں پہ آئے ہیں سیر و تفریح کی غرض سے، نہانے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو رضوان بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے ان کو منع بھی کیا ہے کہ آپ مت جائیں ادھر، پانی کا بہاؤ بھی تیز ہے اور بارش کا موسم بھی بنا ہے، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود بھی جو ہیں وہ پھر بھی پانی میں آ گئے۔ تو یہ ہوا کہ 6 جو نوجوان تھے
وہ پانی میں تھے. ایک دم جو پانی کا جو سیلابی ریلا ہے, جو پانی کا جب بہاؤ تیز ہوا ہے, بارش کا بہاؤ تیز ہوا ہے, تو وہ ان میں سے ایک کو پانی اپنی نظر کر گیا. آپ نے کل کیا مناظر دیکھے یہاں پہ؟ ہم نے دیکھا اسلام آباد میں بڑی شدید بارش ہوئی, خاص طور پہ اسی علاقے میں بارش ہوئی. تو جب آپ یہاں سے نیچے جا رہے تھے آپ نے کیا مناظر دیکھے؟ وہ بارش کس قدر شدید تھی؟ بہت سارے لوگ تو خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ شاید کلاؤڈ برسٹ تھا. جی بارش کا تو بہت شدید تھی, کیونکہ میں بھی بارش میں اس وقت واپسی کی طرف جا رہا تھا. تو بارش واقعی میں کافی تیز تھی, اور بتایا جا رہا ہے کہ جی لیمن اور باقی جو نالا لئی ہے جو پنڈی کی, ادھر بھی کافی پانی آ چکا ہے. تو بارش واقعی میں کافی شدید تھی. تو ناظرین یہ آپ ابھی مناظر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, یہ چشمہ ہے تلہاڑ گاؤں سے آ رہا ہے, یہ پیچھے کے پی کے سے آتا ہے اور اس کے بعد یہ خانپور ڈیم میں جاتا ہے. اور یہاں پہ پرسوں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا. پکنک کے لیے آئے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن بھی ثابت ہو سکتا ہے. علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے انتہائی خوبصورت علاقہ ہے, لیکن یہی علاقے جو ہے وہ کب قاتل بن جاتے ہیں وہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا. یہ ندی, یہ چشمہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا پانی انتہائی صاف شفاف ہے اور دیکھنے والے اسی طرح کھینچے چلے آتے ہیں. یہ فیسینیٹ کرتا ہے, لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے, لیکن شاید بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے. جب پہاڑی علاقوں میں طغیانی آتی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ کب پانی کا بہاؤ تیز ہو جائے, اور بالکل ایسا ہی واقعہ پیش آیا. 6 نوجوان تھے, 5 بڑی مشکل سے بچے, جن میں سے 3 لوگوں کو رضوان جو ہیرو میں کہوں گا اس نے بچایا, اور ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا. اور اب ریسکیو کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی خانپور ڈیم سے مل چکی ہے. لیکن اب ویڈیو یہاں پہ آ کر بنانے کا مقصد اور آپ کو حالات سے آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ ایسے علاقوں میں جائیں خدارہ احتیاط کریں. آپ ایک سیلفی یا ویڈیوز کے لیے خطرات کو مول لیتے ہیں, ندیوں کے اندر چلے جاتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں, لیکن کوئی بھی پہاڑی علاقہ ہو, چاہے اسلام آباد کا علاقہ ہو یا آپ کے ناردرن ایریاز ہو, کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, ناران کا غان ہو, یہ پہاڑی علاقے ہیں. یہاں پہ پہاڑوں سے کب ریلا آتا ہے, کب وہ شدت اختیار کر جائے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس مونسون سپیل میں کتنی جو قیمتی جانیں ہیں وہ اسی لاپرواہی کی وجہ سے چلی گئی ہیں. تو اب جب بھی تلہاڑ آئیں, یہ علاقہ تو جنت نظیر ہے لیکن احتیاط لازمی کریں, کیونکہ جس طرح 5 نوجوان بچ گئے, سب کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی. اور دیکھیں ایک نوجوان جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اویئر رہیں اور احتیاط لازمی کریں.